Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, dialogue writing جو ہے وہ ایک important question ہے related to the board pattern, related to your final papers. Dialogue writing ایک question آتا ہے اور dialogue writing کیسے کرنی ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے اس چیپٹر کے اندر. The key points which you have to keep in your mind is کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈائلاگ رائٹنگ میں وہ ہوتی ہے پنکچویشن. پنکچویشن کا جو آپ کا لیکچر تھا, یو ہیو گون تھرو دی پنکچویشن ان ڈیٹیل. تو پنکچویشن مارکس کا آپ نے خیال رکھنا ہے جس کے اندر کوما, فل اسٹاپ, پیریڈ, کویشچن مارک, پیرنتھیسز, اسی طرح انورٹیڈ کاماز جہاں پہ نریشن استعمال ہوتی ہے, اور کیپٹلائزیشن. یہ وہ چیزیں ہیں جو چیک کی جاتی ہیں. ڈائلاگ رائٹنگ کا جو آپ کو جو یہ کویشچن رکھا گیا ہے بورڈ کے پیپر میں, اس کی بنیادی طور پر دو ریزنز ہیں. ایک جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پنکچویشن چیک کی جاتی ہے اس ڈائلاگ رائٹنگ میں, جب آپ کا وہ جو ڈائلاگ ہے وہ جب چیک کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کانٹینٹ آپ نے کس طرح کا لکھا ہوا ہے, کہ ٹو دا پوائنٹ لکھا ہے یا نہیں, اس کے اندر کوئی ایگزیجریشن یا باقی چیزیں. تو پنکچویشن آپ نے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے, کیونکہ جب آپ ڈائلاگ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ڈے ٹو ڈے کنورسیشن جو ہے اس کے اندر ایڈ اپ ہوتی ہے. تو اس میں بعض نریشن کا بعض دفعہ زیادہ یوزیج ہوتا ہے. کچھ آپ کے جو ڈائلاگز ہوتے ہیں جس میں فار ایگزامپل ڈائلاگ بٹوین اے سن اینڈ فادر, اور اس میں ایڈوائس ہے, تو وہ کوئی ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, نریشنز وہاں پہ انوالو ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پنکچویشن مارکس کا, کوما کہاں پہ آئے گا, فل سٹاپ کہاں پہ آئے گا, یہ ساری چیزیں آپ نے کلیئر کرنی ہے. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے جو ٹیگز ہیں وہ استعمال کم کرنے, فیور ٹیگز. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جس طرح بچے جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نارملی ہیلو السلام علیکم, وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو, آئی ایم فائن تھینک یو, ہاؤ اباؤٹ یو, آئی ایم آلسو فائن. تو شروع کے 4-5 ڈائلاگز میں یہ ٹیگز وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کو آپ نے استعمال کم سے کم کرنا ہے. آپ نے جو کانٹینٹ ہے, جو ڈائلاگ کا آپ کو انہوں نے ٹاپک جو دیا ہے اس ٹاپک کے اوپر آئیں. ہیلو ہائی ٹھیک ہے, کنورسیشن کے بگننگ اسٹارٹنگ ہیلو ہائی سے ہی ہوتی ہے, لیکن وہ جو ٹیگز آپ جو ہے پھیلاتے ہیں, جو زیادہ استعمال کرتے ہیں, اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ ہاؤ آر یو, اس کے بعد ہاؤ از یور فیملی, تو وہ آگے سے رپلائی ہوگا مائی فیملی از ویل, ہاؤ از یور فیملی. تو یہ جو ٹیگز ہیں ان کو آپ نے کم سے کم ریڈیوس کرنا ہے. ان کو ہیلو, ہاؤ آر یو, آئی ایم فائن, اور اس کے بعد آپ کیری آن کریں, اس کانٹینٹ کے اوپر فوکس کریں, اس سبجیکٹ کے اوپر یا اس ٹاپک کے اوپر جو آپ نے جس پر ڈائلاگ جو ہے وہ جوٹ ڈاؤن کرنا ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹس جو استعمال کرتے ہیں کٹ دا فلرز. ٹھیک ہے, موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فلرز استعمال کرتے ہیں, یس نو. ٹھیک ہے, اس کو ٹو سم ایکسٹینٹ آپ نے استعمال کرنا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. شارٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو, ویلکم, تھینک یو سو مچ. اس طرح کے شارٹ فلرز جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال آپ نے نہیں کرنے ہیں. وہ ذرا جب ایگزامنر چیک کر رہا ہوتا ہے تو وہ اریٹیٹنگ ہوتا ہے. آپ کے جو سینٹینسز ہونے چاہیے وہ سالڈ ہونے چاہیے, اس کے اندر فلرز کم سے کم ہو, اس میں کانٹینٹ اچھا ہو, اس کے اندر ووکیبلری اچھی ہو, اس کا جو اسٹرکچر ہے, سینٹینس اسٹرکچر جو ہے وہ جو ہے ذرا ضروری ہے, اس کو آپ نے بہتر طریقے سے دیکھنا ہے. کیونکہ ڈائلاگ رائٹنگ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی جو لینگویج کے اوپر کمانڈ ہے وہ اس کے اندر ساری ایکسپریس ہوتی ہے, کہ آپ لینگویج جو آپ جس لینگویج کے اندر آپ ڈائلاگ لکھ رہے ہیں اس کی ووکیبلری آپ کو کتنی اچھی آتی ہے, اس لینگویج کی گرامر میں آپ کتنے جو ہے وہ اسٹرانگ ہیں, کتنی اچھی گرامر ہے آپ کی, پھر اس میں پنکچویشن ہے. تو یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں. اسی لیے آپ نے فلرز اور اس طرح کی جو چیزیں جو اریٹیٹنگ ہوتی ہیں ان کو آپ نے کم سے کم استعمال کرنا ہے, ان کو ریڈیوس کرنا ہے. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگین گیو وائٹل انفارمیشن. جو بھی آپ کا ٹاپک ہے, جو بھی آپ کا جو سبجیکٹ ہے آن وچ یو آر سپوز ٹو رائٹ ڈاؤن دا ڈائلاگ, یو آر سپوز ٹو جاٹ ڈاؤن دا وائٹل انفارمیشن. ٹھیک ہے, اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سبجیکٹ کو آپ نے بہتر طریقے سے پہلے جب آپ when you will start the dialogue try to
रीड द सब्जेक्ट, द टॉपिक, और उस टॉपिक से रिलेटेड आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपने क्या करना है, जॉट डाउन करें बिफोर गोइंग थ्रू द डायलॉग, ठीक है, इन योर रफ वर्क। कि कोई आपका डायलॉग है, सपोज एडवाइस का है, तो एडवाइस क्या फादर करेगा, उसमें क्या नसीहत कर सकता है। डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स है अबाउट दी ओपनिंग ऑफ आजकल ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, ठीक है, ऑन 15 सितंबर, तो उससे रिलेटेड क्या है, क्या प्रिपरेशन होगी, स्कूल्स खुलेंगे तो आपने जो एक बीच में हर्डल आया था, जो एक आप कह लें कि एक लॉन्ग टाइम के लिए यू आर आउट ऑफ दैट स्कूल लाइफ, तो उसके बाद उसको कैसे रीस्टार्ट करनी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने एडअप करनी है। यू हैव टू रिकलेक्ट योर बुक्स, यू हैव टू बी पंक्चुअल। कुछ दिन आप जो है अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वो जो एक रूटीन है वो दोबारा से आप उसमें ईजिली इंडल्ज हो सकें। तो जो वाइटल इंफॉर्मेशन है उसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें या आप उसको साथ साथ जॉट डाउन करें, इट्स अप टू यू। लिखें ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन सॉलिड हो। जब आप डायलॉग्स लिख रहे हो तो उसके अंदर ये ना हो कि आपको फिलर्स और इस तरह की जो टैग्स के ज़रिए आप डायलॉग को फिल करके बैठे हुए हों, ठीक है, क्योंकि डायलॉग राइटिंग में आपका पैटर्न भी चेक हो रहा है और साथ साथ उसके अंदर आपका कंटेंट भी चेक हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो आपने सॉलिड इस्तेमाल करनी है, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, वाइटल, जो ज़रूरी है। और डायलॉग को आपने प्रोलॉन्ग नहीं करना, उसको एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि द मोर यू विल एक्सटेंड द डायलॉग यू विल बी यूजिंग मोर टैग्स, यू विल बी यूजिंग मोर फिलर्स एंड इट विल बी इरिटेटिंग फॉर द एग्जामिनर एंड you will lose your marks in the perspective of the grammar as well. जितना ज़्यादा लिखेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा है, आपकी पंक्चुएशन मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी। नरेशन इस्तेमाल की है तो कोटेशन मार्क्स आप इस्तेमाल जो है वो कहीं पे भूल जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यू विल लूज़ द मार्क्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, नेसेसरी, और आपने ब्रीफ, प्रिसाइज, कंसाइज आपने थोड़ा सा लिखना है डायलॉग, लेकिन उसमें जो आपके सेंटेंसेस हों वो बड़े स्ट्रांग हों, उसके अंदर वोकेबलरी बड़ी अच्छी रिफाइंड हो और उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो नेसेसरी। कि आप ब्रीफ या कंसाइज शॉर्ट डायलॉग लिखने के चक्करों में आप उस कंटेंट को, सब्जेक्ट को एड्रेस ही ना कर पाए तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसमें आपने एड्रेस करना है प्रॉपर तरीके से, जो भी आपका टॉपिक है उसको क्लियर करना है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है जी, यूज द सेटिंग। कि डायलॉग जब आप लिख रहे हैं तो डायलॉग्स जो राइटिंग है उसमें इमेजरी, मतलब कि द पर्सन हु इज रीडिंग दैट डायलॉग उसको फील होना चाहिए दैट ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दोज टू पीपल हु आर टॉकिंग, जिन्होंने बात की है जो डायलॉग है। तो डायलॉग लिखते हुए साथ आपने सेटिंग बतानी है कि दिस डायलॉग इज हैपनिंग वेयर, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप एडवाइस बता रहे हैं तो एट होम दे आर इन द लिविंग रूम एंड द फादर एंड द सन दे आर टेकिंग लंच या डिनर कर रहे हैं और वो बैठे हुए हैं टेबल पे एंड दे आर डिस्कसिंग, और बातें करते हुए उन्होंने ये डायलॉग बोला है। इसी तरह फ्रेंड्स जो हैं, इफ़ दे आर सीइंग ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो दे एक्सीडेंटली मेट एट द बिजी स्ट्रीट, या आप कह लें एट द मॉल, वहाँ पे फिर बैठते हैं और वो बात करते हैं। तो जो डायलॉग राइटिंग है उसमें सेटिंग आपकी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये जो डायलॉग है ये कन्वर्सेशन है, ये ऐसे फील होनी चाहिए बंदे को कि जैसे वो आपके सामने खड़ा होके आपसे सुन रहा हो। तो ये चीज़ आपने क्लियर करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, मेंटेन कॉन्टेक्स्ट। अगेन वाइटल इंफॉर्मेशन अब आप यूज़ करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट आपका मेंटेन होगा। आप बात कर रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट द पॉसिबल, नियर पॉसिबल मैच, क्रिकेट मैच, और आप उसमें फुटबॉल की बात कर रहे हो, या आप उसमें बात कर रहे हो कि दे आर टॉकिंग अबाउट द विजिट दे पेड लास्ट ईयर टू मरी, कि वो, ये आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। गपशप ज़रूरी है, कोई रिकॉलिंग है, अगर कोई पास्ट का कोई इवेंट उस टॉपिक से रिलेटेड है तो ठीक है, आप उसमें ऐड करें, उसको रिकॉल करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर चले जाएं। आपने
صرف وائٹل انفارمیشن دینی ہے, آپ نے کانٹیکسٹ مینٹین کرنا ہے, آپ نے اس ٹاپک کے اندر ہی رہنا ہے, اس سے آؤٹ آف دا ٹاپک کوئی بھی بات آپ ڈائلاگ رائٹنگ میں نہیں کریں گے. یہ اگر آپ if you will keep these 6 golden rules in your mind, then you will be able to jot down a dialogue in a better way and you will be able to get maximum marks in this question. Dear students, now let's move to the next board and we will have a sample, we will have a look on an example of a dialogue, and this dialogue is between two friends who are talking about a post, about a job. ایک جاب آئی ہے, اس سے ریلیٹڈ وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ڈائلاگ ہے بٹوین ٹو فرینڈس, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایڈورٹائزڈ جاب ان اے نیوز پیپر. تو کیسے وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں, لیٹس گو تھرو. دیکھیں جی, علی اینڈ جنید, کوئی سے بھی آپ نام یوز کر سکتے ہیں, اور علی جو ہے وہ ملا ہے جنید سے اور کہہ رہا ہے ہیلو جنید, ہیو یو ریڈ ٹوڈیز دنیا نیوز. اب اس میں آپ دیکھیں میں نے ٹیگز استعمال کم کیے ہیں, فیور ٹیگز, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں السلام علیکم, ہاؤ آر یو, پھر آگے سے جو ہے وہ جنید رپلائی کرے گا آئی ایم فائن تھینک یو, ہاؤ آر یو, پھر آئی ایم فائن ٹو. یہ آپ نے ٹیگز استعمال کم کرنے, ٹھیک ہے. اور السلام علیکم جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ اردو کا ورڈ ہے, اس کے پیرلل میں انگلش میں ہم ہیلو کہتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ رومن میں السلام علیکم وغیرہ نہ لکھیں, ہیلو ہی ورڈ استعمال کریں, کیونکہ یہی اپروپریٹ وے ہے. آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو آپ انگلش کی ووکیبلری ہی استعمال کریں گے. ہیلو, ہیلو کے بعد کاما یوز کیا اس نے جنید, اور اس کے بعد ہیو یو ریڈ ٹوڈیز دنیا نیوز. پنکچویشن جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو پنکچویشن آپ نے استعمال کرنی ہے. یہ آپ دیکھیں ہیلو کے بعد کاما ہے, جنید کے بعد کاما ہے, پازز, ہیلو جنید, ہیو یو ریڈ دا دنیا نیوز ٹوڈے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کامے کے ذریعے پھر سائن آف انٹروگیشن لازمی لگانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کوشچن پوچھ رہا ہے, تو کوشچن پوچھتے ہوئے سائن آف انٹروگیشن اگر آپ نہیں لگائیں گے تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی, کیا تم نے دنیا نیوز آج پڑھی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو آپ کا ایکسپریشن ہی کوشچننگ ہے, تو آپ نے سائن آف انٹروگیشن لازمی لگانا ہے. آگے سے رپلائی ہے جی جنید, یس کاما اور آئی ہیو. اب یہاں پہ بات کمپلیٹ ہوگی, یہ فل سٹاپ آپ نے یوز کرنا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو ٹائم اینڈ اگین کہ پنکچویشن جو ہے وہ بار بار چیک ہوگی, تو پنکچویشن آپ نے دیکھنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں نے ٹیگز بھی استعمال کم کیے ہیں اور میں وائٹل انفارمیشن ایڈ کر رہا ہوں. یس آئی ہیو. اس کے بعد علی اب نیکسٹ پوچھتا ہے ہیونٹ یو سین دا کالنگ اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف انگلش ٹیچر. ٹھیک ہے, کوشچن مارک ہے, کیا آپ نے انگلش ٹیچر کی جو پوسٹ ایڈورٹائزڈ ہوئی ہے, جو ایڈورٹیزمنٹ ہے انگلش ٹیچر کی جاب کے متعلق, کیا آپ نے جو دنیا نیوز میں جو پبلش ہوئی ہے کیا آپ نے دیکھا ہے. آگے سے جنید رپلائی کر رہا ہے یس ڈیئر آئی ایم ویری مچ اویئر آف دس پوسٹ. ہاں جی, میں اس پوسٹ کے بارے میں جانتا ہوں, میں نے یہ انفارمیشن پڑھی ہے. اب یہ جو دو لوگ ہیں دے ہیو کمپلیٹڈ دیئر ایجوکیشن, جو کانٹیکٹ سے لگ رہا ہے, تو یہ جاب جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں, جاب کی تلاش میں ہے, اخبار پڑھ رہے ہیں, تو اس میں یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے جاب اناؤنس ہوئی ہے ریسنٹلی, اور یہ دنیا نیوز جو اخبار ہے اس کے اندر میں نے اس کو گو تھرو کیا ہے. علی, ہیو یو اپلائیڈ فار دا پوسٹ. اب جب جاب کی بات ہو رہی ہے تو پوسٹ ہے آئی ہے, اس میں اپلائی کیا ہے یا نہیں, وہ آگے سے پوچھتا ہے. جنید کہتا ہے نو آئی ہیونٹ سو فار. نہیں جناب, ابھی تک میں نے اپلائی نہیں کیا. دیکھیں آپ نے جو سینٹینسز ہیں وہ کنسائز استعمال کرنے, چھوٹے سینٹینسز استعمال کریں, لیکن آپ نے کنٹینٹ سبجیکٹ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چلنا ہے تاکہ کم سے کم آپ کی غلطیاں ہوں. علی, aren't you applying. اب جب وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تک تو نہیں کیا, تو آگے سے وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپلائی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس بورڈ پہ چلتے ہیں اور ڈائلاگ کا باقی جو حصہ ہے اس کو گو تھرو کرتے ہیں. اب جب جنید سے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے اپلائی نہیں کرنا ہے, تو آگے سے اس کا جو رسپانس ہے وہ اپنی ریزن بتا رہا ہے کہ کیوں اس نے when he has gone through that post تو وہ کیوں نہیں اپلائی اس نے کیا. وہ کہتا ہے جی ایکچولی I was busy with my mids so couldn't spare time for it.
تو جنید جو ہے اس سے شو ہو رہا ہے کہ ہی از فردر کنٹینیوئنگ ہز اسٹڈیز، تو وہ اپنے مڈس میں یونیورسٹی میں جو ہے وہ بزی تھا، تو اس وجہ سے وہ ٹائم اپنے لیے نہیں نکال پایا ہے اس جاب میں اپلائی کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جو ورڈز ہیں ان کو اپروپریٹلی استعمال کرنا ہے اور تھوڑی سی ویکیبلری تھوڑی اسٹرانگ استعمال کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے اس ڈائلاگ کو لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمپل سینٹینسز نہیں، تھوڑے سے آپ نے سینٹینسز کے اندر ویکیبلری اچھی استعمال کرنی ہے. نیکسٹ، یو مسٹ اپلائی فار دا پوسٹ بائی ٹمارو. اب وہ کہتا ہے کہ کل تک تمہیں لازمی اس جاب کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جنید، یس آئی نو دیٹ ٹمورو از دا لاسٹ ڈے آف دا فی اینڈ آن لائن اپلیکیشن سبمیشن. کہتا ہے ہاں مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کل اس جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آخری دن ہے جس میں فی بھی ہم نے سبمٹ کرنی ہے اور ساتھ آن لائن اپلیکیشن جو آج کل کا پروسیجر ہے اب دیکھیں کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. دے آر اس ڈائلاگ کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار دا جاب، کہ آپ نے فی سبمٹ کرانی ہوتی ہے اور آپ نے آن لائن اپلیکیشن دینی ہوتی ہے. علی، یس ڈیئر بیسٹ آف لک. اور کہتا ہے ٹھیک ہے، اور بیسٹ آف لک اس کو کہتا ہے کہ تم اپلائی کرو اور اس میں آپ کامیاب ہو. جنید، ول یو اکمپنی می ٹو دا بینک فار فی سبمیشن. ٹھیک ہے، اور آپ ساتھ سائن آف انٹروگیشن، کیا تم بینک تک میرا ساتھ دو گے جا کے ہم فی ذرا سبمٹ کرا لیں. علی، یس لیٹس گو ٹو دا نیئر بائی اے بی سی بینک، کیونکہ قریبی جو XYZ ABC بینک ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں. اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جو ڈائلاگ ہے اس کو شارٹ فارم میں لکھا، لیکن جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم نے ایڈریس کیا، اس سے ریلیٹڈ ہی ہمارے سارے ڈائلاگس تھے. اور اینڈنگ آپ نے بعض دفعہ بچے جو ہے اوپن اینڈنگ، کہ اس ڈائلاگ کو اینڈ نہیں کر پاتے ہیں، کسی بھی طرح سے اس کو اینڈ کرنا ہے. اب یہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب وہ دونوں جو ہے وہ دے آر فیملیئر اور اس جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو وہ فی سبمٹ کرانا چاہ رہا ہے، تو وہ وہاں سے فی سبمٹ کرنے کے لیے موو کرتے ہیں بینک میں. تو یہاں پہ ہم نے اس ڈائلاگ کو کمپلیٹ کر لیا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی ہیو گون تھرو دا رولس اینڈ ریگولیشنس، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک ایگزامپل بھی ڈائلاگ بٹوین ٹو فرینڈس اباؤٹ دی جاب جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی. ہوپ سو یو ہیو انڈرسٹوڈ دی آئیڈیا آف ڈائلاگ. ڈائلاگ رائٹنگ از این امپورٹنٹ تھنگ. دس ول ہیلپ یو ٹو انہانس یور انگلش رائٹنگ اسکلس. اینڈ ڈائلاگ رائٹنگ کے اندر پرفیکشن کیسے آئے گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے. پنکچویشن مارکس کا خیال رکھیں، ویکیبلری کا خیال رکھیں، اور فلرز اور جو شارٹ چیزیں ہیں ان کو استعمال نہ کریں. وائٹل انفارمیشن ہی اس میں مینشن کریں اور کانٹیکسٹ کو ہی ایڈریس کریں، ایکسٹرا انفارمیشن اس میں ایڈ نہ کریں. we'll see you in upcoming session, dear students. God bless you all. Thank you so much.